بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک اور حدیث لے کر کے آیا ہوں کہ جس کی بنیاد پر ہم بچپن سے لے کر کے اب تک وہ کام کرتے چلے آئے ہیں، لیکن جب آپ سنیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے تھے تو آپ کو بڑا شوق لگے گا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ کیا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے؟ اس حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے بچپن سے لے کر کے اب تک بہت سارے ایسے لوگوں کا جھوٹا کھایا کہ جن کا ہم کھانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہم نے اس حدیث کو نظر میں رکھ کر کے ان کا جھوٹا کھایا۔ تو دوستو بزرگوں، دیکھو، جھوٹا کھانے والے انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پاکی اور صفائی کے اعتبار سے انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، نہ اپنے بچوں کا، نہ بیوی کا، نہ رشتہ دار کا، نہ جان پہچان والوں کا، بالکل نہیں کھاتا۔ اور دوسرا آدمی یہ ہوتا ہے، دوسری طرح کے لوگ، کہ وہ اپنے گھر والوں کا جھوٹا کھاتے ہیں لیکن دوسروں کا نہیں کھاتے، لیکن جب کسی دینی محفل میں، دینی اجتماعات میں وہ شرکت کرتے ہیں تو بیچارے ان کو کھانا پڑتا ہے، کراہیت ہونے کے باوجود بھی کھانا پڑتا ہے ان کو، اور وہ اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو وہ دو چار لقمہ تو کھا کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو کیا اس حدیث کی بنیاد پر، اس حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے مومن کا جھوٹا کھانا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو نظر میں رکھ کر کے اگر ہم یہ کھاتے ہیں تو بالکل صحیح نہیں۔ جیسے کہ شعبان کی 15 تاریخ کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں، اگر وہ ہم سنت سمجھ کے رکھتے ہیں تو وہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جھوٹا کھاتے ہیں اور یہ سمجھ کے کھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اگر کھائے جس کی طبیعت میں کراہیت نہ ہو، وہ کھا سکتا ہے کسی کا بھی جھوٹا، لیکن اگر طبیعت میں کراہیت ہو تو وہ جھوٹا نہ کھائے، بالکل نہ کھائے، اور حدیث سمجھ کے تو بالکل جھوٹا نہ کھائے۔ یہ بالکل باطل اور غلط ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔